شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو قرآن کریم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتے رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ یا اے عبداللہ بن قیس، میں تجھ کو ایک کلمہ بتلاؤں جو جنت کا خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کون سا کلمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمہ باری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات اور صفات کی سیاہی کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔